خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلاوی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اس وقت سلمان ندوی صاحب کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں، کھل کر کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو ان سے تعلق رکھنے والے ان کے خاندان کے افراد ہیں، ان کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں، عوام کو بھڑکا رہے ہیں، عوام کو صحابہ کرام سے بدظن کرا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز کو سنا ہوگا۔ حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب نے اس تعلق سے بہت ہی اہم باتیں کہی ہیں کہ شیعوں نے اہل بیت کے تقریباً 20 آدمیوں کو شہید کروایا ہے، ان کے خلاف سلمان ندوی صاحب کیوں نہیں بولتے کچھ؟ اس سلسلے میں پوری تفصیلی گفتگو حضرت مولانا سمیر الدین القاسمی صاحب کی زبانی آپ سماعت فرما لیں۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سلمان ندوی صاحب کے کلپ دیکھ رہا تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے قاتل ہیں۔ حضرت ایسا نہیں ہے، اہل بیت کے 21 آدمی کو شہید کیا ہے اور سب کا قاتل صرف شیعہ رہا ہے، اس میں سنی کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تذکرہ کر دیتا ہوں، مالک اشتر یہ حضرت عثمان کے قاتل ہے مدینہ میں، عبد الرحمن بن ملجم خود حضرت علی کا قاتل ہے، اور یہ دونوں جنگ صفین میں کمانڈر رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت حسن کے جانگ میں خنجر مارا وہ شیعہ ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ان کو زہر دے کے مارا وہ بھی شیعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ضمانت تک یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ جو چل رہے ہیں وہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ جنگ نہروان میں جا کے پتا چلا کہ یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں، کیونکہ جنگ نہروان میں 12,000 شیعہ جو کمانڈر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جیسے مالک اشتر، عبد الرحمن بن ملجم ہے، یہ سب کمانڈر ہے، تو اس وقت یہ الگ ہوئے تب پتا چلا کہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا، وہ مدبر تھے کہ یہ جو بھیڑ چل رہی حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ یہ ان کے خون کے پیاسے ہیں، اور ایسا ہی ہوا، خون کے پیاسے میں حضرت عائشہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں، اس لیے وہ بیعت نہیں کر رہی تھی۔ بیعت نہ کرنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ بھیڑ کیوں تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اس کو الگ کرو یا تم کو ختم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ نہروان سے پہلے اس کا اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ سارے داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ اور تہجد گزار تھے۔ آگے لو، حضرت علی معاویہ رضی اللہ کے انتقال کے بعد حکومت کمزور ہوئی، یزید کی حکومت آئی، تو یہی اہل شیعوں نے، کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھ کر کے بلایا کوفہ، اور میدان کربلا میں عمر ابن سعد ان کا نگراں تھا یزید کے جانب سے، بہت کہا کہ اس کو نہ مارو حضرت حسین حضرت حسن کو، لیکن شمرجی جوشن اور سنان بن انس اور اس کے کابینہ، یہ کمانڈر ہے حضرت علی کا جنگ صفین میں، انہوں نے گھس گھس کر کے مارا، عورت کو، بچے کو اور بیمار کے علاوہ کسی کو نہیں چھوڑا، ان کے خیمے کو جلایا، ذلیل کو، عورتوں کو ذلیل کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو گردن پر سرمکت تلوار مارا ہے وہ سنان بن انس نے مارا ہے، اس کے کابینہ نے مارا ہے، شمرجی جوشن نے مارا، گردن پر جو مارا حضرت حسین کے۔ جی حضرت، یہ 18 آدمی کو جو اہل بیت کے خاندان کے تھے سب کو شہید کر دیا۔ شہید تو اور کو بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر ابن سعد جو نگراں تھا میدان کربلا میں یزید کی جانب سے، وہ بار بار منع کرتا رہا، وہ روتا رہا بیچارہ،
اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور شمر جی جوسن انصاری بن انس کو منع کرتا رہا، لیکن اس کی بات کسی نے نہیں سنی، ورنہ قتل تو اور بھی ہو جاتا۔ تو یہ ہے وہ قاتل جو حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت عثمان کو اور 18 آدمی خاندان نبوت کو وہ قتل کرنے والا تو شیعہ ہے۔ حضرت معاویہ نے تو ایک کو بھی قتل نہیں کیا ہے، بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو، حضرت حسن کو 15 لاکھ درہم ایک سال میں دیا اور ان کی عزت کی۔ ان کے زمانے میں کسی نے آنکھ اٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ وہ 20 سال کی حکومت میں کبھی کبھار کو گالی ولی کسی نے دے دی تو آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ بھائی 21 آدمی کو قتل کیا، اس کی ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ سارے شیعوں نے قتل کیا ہے، اور آج رو رہا ہے خوب شیعہ اہل بیت کا نام لے، بھائی تیرے ہی لوگوں نے تو قتل کیا ہے، روتے کیوں ہو؟